بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو خطبات غوث الاعظم سے 28واں خطبہ پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ المجلس الثامن والعشرون یعنی 28ویں مجلس۔ حدیث نبوی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جاء الیہ رجل فقال له انی احبک فی اللہ عز وجل فقال له اتخذ البلاء ہل باب اتخذ الفقر ہل بابا لأنک تنصف بصفتی نتصف بی لأن من شرط المحبت الموافقہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تو بلا اور فقیری کو اپنی چادر بنا لے، کیونکہ تو میری صفت کے ساتھ متصف ہونا چاہتا ہے اور میری حالت جیسی حالت کا طالب ہے، کیونکہ محبت کی شرط محبوب کے ساتھ موافقت کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سچے بنے، تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خرچ کر دیا اور آپ کی صفت کے ساتھ متصف ہو گئے اور فخر میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، یہاں تک کہ صرف ایک کمبل سے جسم ڈھانپتے اور اس پر گزر فرماتے، ظاہر و باطن میں خفیہ اور علانیہ ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے تھے۔ اے جھوٹے، تو اولیاء اللہ اور صالحین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان سے اپنے درہم اور دینار پوشیدہ رکھتا ہے، حالانکہ تو ان کے قرب اور دوستی کا خواہاں ہے، اس لیے تو عقل مند بن، ایسی محبت تو جھوٹی ہوتی ہے۔ محب اپنے محبوب سے کسی چیز کو نہیں چھپاتا بلکہ اس کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ فخر و افلاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لازم تھا اور آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یفارقہ ولہذا قال فخر اسرع الی من یحبنی من سبیل الماء الی منتہاہ، یعنی جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی طرف فخر زیادہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ جس طرح پانی کا روا اپنی منتہی کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو دنیا ہم پر تنگ اور مقدر ہی رہی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا تو دنیا ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگی۔ تو محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فقر شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بلا اور تکلیف شرط ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، یعنی بلا ولایت پر تعینات کر دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص جھوٹ، نفاق اور ریا کے ساتھ محبت خداوندی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اے جھوٹے، تو اپنے دعویٰ اور جھوٹ سے باز آ جا، تو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال۔ اگر تو سچا بن کر اس میدان میں آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ ہمارا متبع نہ بن۔ تو اپنے کھوٹے درہم صراف کے سامنے پیش نہ کر، وہ ان کو تجھ سے قبول نہ کرے گا اور تجھے رسوا کر دے گا۔ تو سانپ اور درندوں کے ساتھ عشق نہ کر، وہ دونوں تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر تو سانپ کا زہر اتارنے والا ہے تو بے شک کہ سانپ کی طرف قدم بڑھا، اگر تجھ میں طاقت ہے تو درندوں کی طرف بڑھ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کوئی آسان کام نہیں ہے،
سوچ سمجھ کر ان کی طرف قدم بڑھا، فخر اور بلا کے لیے تیار ہو کر اس میں قدم رکھ، محض جھوٹے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ورنہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو سچائی کی حاجت ہے اور نور معرفت کی ضرورت کے بغیر منزل ملنا مشکل ہے۔ صدیقین کے دل میں معرفت کا آفتاب دن رات چمکتا رہتا ہے اور کسی وقت بھی غروب نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندے، تو غضب الہی کا نشانہ بنے ہوئے منافقوں سے اپنے رخ کو پھیر لے، عقل مند بن، ایسے لوگوں کے پاس نہ جا۔ اس زمانے کے اکثر لوگ بھیڑیے ہیں کہ جن پر انسانوں جیسے کپڑے ہیں۔ تو فکر کا آئینہ لے اور اس میں دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کر کہ وہ اس میں تجھے منافقوں کو دکھا دے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے میں تو مخلوق اور خالق عز و جل کو آزما چکا ہوں، بس مخلوق کے پاس تو شر اور برائی کو پایا ہے اور خالق عز و جل کے پاس خیر اور بھلائی کو پایا ہے۔ دعا ہے اللہم سلمنا من شرورہم وارزقنی خیرک دنیا و آخرہ، یعنی اے اللہ تو ہمیں مخلوق کی برائیوں سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی عطا فرما۔ میں تمہیں اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ میں تمہیں صرف تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ میں تمہاری رسیوں میں بل دیتا اور مضبوط کرتا ہوں اور میں جو کچھ بھی تم سے لیتا ہوں وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے کہ میرے لیے اور میرے پاس جو حاضر چیز ہے وہ مجھے تمہاری چیزوں سے بے پرواہ کر رہی ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، میں تمہاری لائی ہوئی چیزوں کا منتظر نہیں رہتا جیسا کہ ریاکار اور منافق تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں تو زمین والوں کے لیے کسوٹی ہوں، تم سمجھدار بنو، اپنے کھوٹے مال کو میرے سامنے پیش نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہارے کھوٹے اور کھرے کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو میرے ہتھوڑے کا اہرن بن جا تاکہ میں تیرے نفس، خواہش، طبیعت اور تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں اور تیرے برے ہم نشینوں کے دماغ کو کچل ڈالوں۔ تم ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنے رب تعالیٰ سے مدد چاہو۔ مدد، فتح اور منصور وہی ہوتا ہے جو ان کے مقابلے میں جمع رہے۔ محروم اور بے یار و مددگار وہی ہوتا ہے جو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ آفات تو بہت ہیں مگر ان کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے۔ مرض تو بہت ہیں مگر ان کا طبیب ایک ہی ہے۔ اے بیمار نفس والو، تم اپنے نفسوں کو طبیب کے سپرد کر دو اور جو کچھ وہ کرے اس پر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ وہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے سامنے تم بے زبان بن جاؤ، اس سے جھگڑا نہ کرو، اس حالت میں تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لوگے۔ اہل اللہ پورے سکوت اور پوری افسردگی اور پوری مدہوشی میں رہتے ہیں جب ان کو درجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ہمیشگی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح گویائی عطا فرما دیتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن جمادات کو گویائی عطا فرمائے گا۔ اہل اللہ اسی وقت بولتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں اور اس وقت لیتے ہیں جب دیے جاتے ہیں اور اسی وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب خوش کیا جاتا ہے، یعنی ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دل ان فرشتوں سے جا ملے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمان خداوندی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون وما یؤمرون، یعنی جو اللہ کے حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اور وہ فرشتوں سے جا ملے اور فرشتوں کے مرتبہ اور مقام سے بڑھ گئے ہیں۔ معرفت خداوندی اور اس کے علم میں فرشتوں پر بھی فوقیت لے گئے تو فرشتے ان کے خادم اور تابعدار ہیں اور وہ اولیاء اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اہل اللہ کے دلوں پر حکمتوں کی موصلہ دار بارش ہوتی ہے اور ان کے دل تمام آفات سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو آفات ان پر نازل ہوتی ہیں وہ ان کے اعضاء اور اجسام اور ان کے نفسوں پر آتی ہیں، لیکن ان کے دل محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تو ان کے مرتبہ اور مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے حقیقت اسلام کو دریافت کر اور اسے لازم پکڑ، اور اس کے بعد ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے دوری اختیار کر،
پھر پورا تقوی اختیار کر، اس کے بعد دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا، اس کے بعد اس کے فضل سے استغنا اختیار کر، اس کے بعد فضل الہی سے زہد اختیار کر اور اس کے قرب سے تونگری اختیار کر۔ بس اس کے قرب کی تونگری تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ پر فضل کا مینہ برسائے گا اور وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور وہ تیرے اوپر ہر طرح کے دروازوں کو کھول دے گا، لطف کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، اپنے احسانات کا دروازہ کھول دے گا، پھر وہ تجھ پر دنیا کو تنگ کر دے گا، پھر اس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا۔ اور یہ وسعت صدیقین اور اولیاء اللہ میں سے کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قوت و ہمت کا علم ہے۔ اولیاء اللہ کسی چیز میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور جدا نہیں ہوتے۔ باقی اولیاء کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمیٹ لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی لیے، ان کے فارغ ہونے کو اور اپنے دربار میں حاضر ہونے اور اپنے ہی طالب بنائے رکھنا پسند کرتا ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے، وہ اسی کے طرف ہردم راغب رہتے ہیں اور ما سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کو انقطاع کلی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرما دیتا تو شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں غافل ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ یعنی اہل اللہ کے لیے تنگ دستی اور فقر غالب ہے اور وہ یعنی فراخی نادر ہے اور نادر کے ساتھ حکم تعلق نہیں رکھتا اور وہ مثل معدوم کے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر دنیا پیش کی گئی، بس خدمت مولا تعالیٰ کی وجہ سے دنیا کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ کمال زہد اور اعراض کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقصوم کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھی، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے اور مساکین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد صالح اور کامل تھا، ورنہ اپنے مقصوم میں زہد کرنے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ مسلمان حرص کی گرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ وہ حرص کرتا ہے اور نہ وہ جلد بازی کرتا ہے اور اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے باطن کے ساتھ روح گرداں بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مقصوم اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے گا، اس لیے اس نے اس کی طلب کو چھوڑ رکھا ہے، تو مقصوم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور عاجزی کرتا ہے اور قبول کر لینے کا سوال کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو ایسے ایمان کا محتاج ہے جو کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلائے، اور ایسے یقین کا محتاج ہے کہ جو تجھے اس کی راہ میں ثابت قدم رکھے۔ اس راستے میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھے ہمیانی کی ضرورت ہے کہ جس میں مال و زر ہو، اور انجام کار میں ایمان کی حاجت، برخلاف راہ مکۃ المکرمہ کے بغیر ایمان پھر ہمیان کے جمع کیے فرض نہیں ہوتا۔ اس میں ایمان کے بعد مال و دولت آنے پر چلنا ہوتا ہے۔ بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ مکۃ المکرمہ کا راستہ پہلے ایمان پھر ہمیان کا محتاج ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ ابتدا اور انتہا میں ہمیان یعنی مال و زر اور ایمان کا حاجت مند ہے۔ حکایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب آپ ابتدا میں علم حاصل کرنے کے لیے چلے تو آپ کی کمر پر 500 دینار کی ایک ہمیان یعنی تھیلی تھی، اس میں سے آپ خرچ کرتے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور اس پر ہاتھ مار کر فرماتے تھے، اگر تو نہ ہوتی تو لوگ مجھے پامال کر دیتے اور رومال بنا لیتے۔ بس جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کر لیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پہچان لیا تو بقایا تمام مال ایک ہی دن میں فقیروں اور محتاجوں پر خیرات کر دیا، اور فرمایا کہ اگر آسمان لوہے کا بن جائے کہ ایک بوند بھی بارش نہ برسائے
اور زمین پتھریلی ہو جائے کہ سبزہ کا ایک دانہ بھی نہ لگائے، تو اس پر بھی اگر میں اپنے رزق کی طلب، فکر و اہتمام کروں تو میں کافر ہوں۔ یعنی اللہ رزق دینے والا ہے کہ اس کے سچے وعدے پر اعتماد نہ کروں۔ تو اپنے ایمان کے قوی ہونے تک کسب کرنا اور سبب کے ساتھ تعلق رکھنا لازمی سمجھ۔ اس کے بعد جب ایمان قوی ہو جائے تو سبب سے خالق سبب کی طرف منتقل ہو جا، یعنی وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے، اس پر مکمل توکل کر۔ انبیاء علیہم السلام نے ابتدا میں کسب کیا اور قرض بھی لیا اور اسباب کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، اور آخر میں صرف توکل اختیار کیا۔ بس انہوں نے ابتدا و انتہا میں شریعت اور طریقت، کسب و توکل دونوں جمع کیا تو وہ دونوں کے جامع بنے۔ اے محروم، تو اپنے ہاتھوں سے کسب کو نہ چھوڑ، اور لوگوں کے پاس جو مال و اسباب ہے اس پر بھروسہ کر کے ان سے بھیک مانگنے لگا ہے۔ اس لیے تو ایسا نہ کر کہ ایسا کرنے سے تو مقدر نعمت کا ناشکر گزار بن جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا اور تجھے اپنے قرب سے دور کر دے گا۔ کسب کو چھوڑ دینا اور لوگوں سے بھیک مانگنا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند طریقوں سے آزمایا، من جملہ اس کے کہ دوسرے لوگوں سے سوال کرنا بھی تھا۔ آپ اپنے زمانے سلطنت میں کسب کر کے کھاتے تھے، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان پر تنگی فرمائی اور ان کو سلطنت سے باہر کر دیا اور ان پر رزق کے راستے تنگ کر دیے، یہاں تک کہ لوگوں سے سوال کرنے لگے، اور اس کا سبب آپ کی لا علمی میں آپ کے گھر میں 40 دن تک ایک عورت کا بت پرستی کرنا ذکر کیا گیا۔ بس اس بت پرستی کے عوض 40 دن تک آپ کو اخویت میں رکھا گیا کہ ایک دن کا بدلہ ایک دن رکھا گیا۔ اہل اللہ جب تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتے، نہ تو ان کے غم کو خوشی نصیب ہے، نہ ان کے بوجھ کو سر سے اترنا، اور نہ ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک، اور نہ ان کی مصیبت کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات دو قسم کی ہے، ایک دنیا میں ملنا دل اور اسرار سے ہے اور وہ نادر ہے، اور دوسری ملاقات آنکھوں سے آخرت میں ملنا ہے۔ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی، لیکن اس سے پہلے ان کی مصیبت دائمی حلال پاکیزہ ہے اور حرام نجس ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفس کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے تو اپنے نفس کو شہوت اور لذت سے باز رکھ، اس کو پاکیزہ کھانا کھلا جو کہ نجس نہ ہو۔ پاکیزہ کھانا تو حلال ہوتا ہے اور نجس حرام ہوتا ہے۔ اس کو غذا دے تاکہ نفس تکبر نہ کرے اور اترا کر ادب کو نہ بھول جائے۔ دعا ہے، اللہم عرفنا بکا حتی تعرفکا، آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما تاکہ ہم تجھے پہچان لیں، آمین۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 9 جمادی الاخر 545 ہجری کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔